بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ توقع تھی، خدشات تھے، امکانات تھے، خیبر پختونخوا کی جانب سے یعنی حکومت کی جانب سے مرکز کے ساتھ تصادم، بلکہ یوں کہیے کہ ایک بغاوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک ٹک ٹاکر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر MNA یعنی ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں، اور اس پر سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا ہے، اور یہ ٹک ٹاکر ہیں مریم اکرام، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید یہ 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث تھیں، اور ان کی بے شمار پوسٹ ہیں ٹویٹر پر، انسٹاگرام وغیرہ پر، جو کہ پاکستان تحریک انصاف یا اس کے بانی کے حق میں ہیں، مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں۔ ان کے والد گجرانوالہ سے صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑے، وہ ہار گئے، اور اب یہ جو ریزرو سیٹس ہیں، مختص سیٹس ہیں خواتین کی، اس پر یہ نون لیگ کی MNA منتخب ہو چکی ہیں۔ مختصراً یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے لمبی ایک فہرست دی ہوگی پرائرٹیز کی، تو سوچا ہوگا یہ کہاں بنے گی، ہماری تو اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں یا اتنی سیٹیں نہیں آئیں گی، لیکن ہوا یہ کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو اس کی خواتین کی ریزرو سیٹس نہیں دی گئیں تو وہ تقسیم ہوئیں دیگر جماعتوں میں، تو اس طرح یہ مریم اکرام جو ہیں وہ MNA منتخب ہو گئیں۔ رہی بات یہ کہ وہ ٹک ٹاکر ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹک ٹاکر جو ہے وہ MNA بننے کا اہل نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بے شمار جو پولیٹیشنز ہیں وہ ٹک ٹاکرز ہیں۔ عمران خان ٹک ٹاک پر تھے، ابھی یہ شیرافضل المروت جو ہیں وہ ٹک ٹاکر ہیں، وہ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اور بہت سے رہنما ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہے کہ جی ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر جو ہے وہ MNA نہیں بن سکتا۔ جو شخص پاکستان کا شہری ہے، ووٹر ہے، عمر کی حد اس کی اتنی ہے منیمم کہ وہ MNA یا MPA بن سکتا ہے، تو کیوں نہیں؟ اس پر زیادہ شور واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات قابل غور ہے کہ اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، وہ ماضی میں نون لیگ کی جو ہے وہ نقاد رہی ہیں، تنقید کرتی رہی ہیں، اور پھر بہتر ہوتا کہ ان کی جگہ، اس خاتون کی جگہ کسی اور پارٹی ورکر کو MNA بنا دیا جاتا۔ اب بہرحال اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہے مریم اکرام کو لے کر۔ بات کرتے ہیں جناب ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ یعنی علی امین گنڈاپور۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے ایگریسو ہیں۔ انہوں نے شروع دن سے جو پہلی تقریر کی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا، یعنی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جو تقریر کی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مرکز سے تصادم کی پالیسی اپنائیں گے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کی حلف برداری میں نہیں گئے، یہ صدر کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں شریک ہوئے کہ میں ان کو صدر نہیں مانتا، ان کو وزیر اعظم نہیں مانتا۔ پھر جب وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر پشاور گئے تو ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھے۔ اب جو لیٹسٹ چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، جو کہ ایک بڑے تصادم کا پیش خیمہ، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا آغاز ہے، یعنی صوبے اور مرکز کے مابین یا درمیان۔ اس طرح کی صورتحال ماضی میں سندھ اور مرکز کے درمیان یا مابین بھی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، رینجرز کی تعیناتی پر، IG کی تعیناتی پر سندھ میں، چیف سیکرٹری کی تعیناتی پر اس طرح کے معاملات، پھر وہ عدالتوں میں گئے۔ تو اب اس طرح ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت یا ان کے چیف منسٹر سیکریٹریٹ نے ایک خط لکھا ہے مرکز کو کہ جناب
موجودہ جو چیف سیکرٹری ہیں ندیم اسلم چودھری، ان کو صوبے سے چیف سیکرٹری کی پوسٹ سے ہٹایا جائے۔ یاد رہے کہ چیف سیکرٹری کی تعیناتی ہمیشہ مرکزی حکومت کرتی ہے، وہ صوبے میں مرکز کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ندیم اسلم چودھری ہیں، ان کی تعیناتی عمل میں آئی نگران دور حکومت میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صوبوں میں نگران دور میں اکاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، چیف سیکرٹری، آئی جیز وغیرہ نئے لگائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کی تعیناتی عمل میں آئی خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جگہ شہاب علی شاہ کوئی ہیں، میرا خیال ہے یہ پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی صوبے میں تو اس وقت یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، شہاب علی شاہ۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو، یعنی شہاب علی شاہ کو جو ندیم اسلم چودھری ہیں ان کی جگہ چیف سیکرٹری تعینات کیا جائے۔ یہ ان کا حق ہے، لیکن تصادم کی کیا بات ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چیف سیکرٹری کی جو تعیناتی ہے وہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے، اور جب کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا صوبے کی طرف سے چیف سیکرٹری تعیناتی کے لیے درخواست کی جاتی ہے یا سمری بھیجی جاتی ہے تو اس میں 3 نام ہوتے ہیں، اور پھر یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے کہ ان 3 ناموں میں سے کس کی تعیناتی صوبے میں کرے۔ 3 نام بھیجے جاتے ہیں، 3 میں سے کوئی ایک، جس طرح آپ کا علم ہے کہ وہ جب نیب کا چیئرمین بنانا مقصود ہو، نیا لگانا مقصود ہو، چیف الیکشن کمشنر ہو، اس طرح کے مختلف نام آتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، پھر ایک نام پر اتفاق ہوتا ہے۔ تو عام طور پر 3 نام بھیجے جاتے ہیں، یہی روایت ہے۔ لیکن ان 3 ناموں میں سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ وزیر اعظم پھر ایک نام منتخب کرتے ہیں اور پھر اس کو چیف سیکرٹری لگا دیا جاتا ہے، تعینات کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے کہ یہاں پر صرف ایک نام بھیجا گیا ہے، اور یقیناً مرکز اس پر اگری نہیں کرے گا، اتفاق نہیں کرے گا۔ وہ دوبارہ واپس خط لکھیں گے چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کم از کم 3 نام بھیجیں، ہم دیکھیں گے کہ 3 ناموں میں سے کون سا موزوں نام ہے، اس کو ہم چیف سیکرٹری تعینات کریں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی صوبے میں جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے اس کو لنچ پن آپ کہہ لیں، یعنی وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے۔ اب چیف سیکرٹری ہی تبادلے کرتا ہے، چیف سیکرٹری ہی سیکرٹریوں کے تبادلے کرتا ہے، ٹھیک ہے اس میں وزیر اعلیٰ کی منظوری بھی درکار ہوتی ہے، لیکن چیف سیکرٹری جو ہے وہ پورے صوبے کی انتظامیہ کو لک آفٹر کرتا ہے، اس کو اوور سی کرتا ہے کہ جناب کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، آئی جی، ڈی آئی جیز جن کو آر پی اوز کہتے ہیں، ریجنل پولیس آفیسرز، ڈی پی اوز، ایس ایس پیز، سی پی او، یعنی تمام صوبے کے جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں وہ چیف سیکرٹری ہی سر انجام دیتا ہے۔ اور اگر چیف سیکرٹری کمزور ہو، وہ پپٹ ہو، تو پھر ظاہر ہے مرکز کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ صوبے کا چیف سیکرٹری، کسی بھی صوبے کا چیف سیکرٹری وہ مرکز سے تعاون اس لیے نہیں کر پاتا تھا کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں چاہتا تھا۔ پھر ماضی میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب کے بڑے قلیل عرصے میں 5 چیف سیکرٹریز تبدیل ہوئے، 5-6 آئی جیز تبدیل کیے گئے تحریک انصاف کے دور میں، حالانکہ مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، صوبے میں بھی عثمان بزدار یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو اب یہ جو تصادم کا رستہ ہے، اب بات یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ 2 نتائج اس کے واضح ہیں۔ ایک تو صوبے کی مرکز سے معذرائی صوبے کے عوام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی۔ یہ کوئی جائز مطالبہ بھی کریں گے مرکز سے، جیسے کہ رائلٹی آتی ہے ہماری بجلی کی، یا کچھ اور مرکز سے جو این ایف سی کے تحت پیسہ آتا ہے، وہ اس میں ڈیلے کیا جائے گا، اس سے عوام سفر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ جو ہے وہ پھر ری ایکشن کے طور پر، یعنی صوبائی انتظامیہ یا صوبائی حکومت ری ایکشن کے طور پر مرکز کے
کوئی جائز کام، جائز معاملات، احکامات ہوں گے تو اس کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبے کے مخصوص علاقوں میں مرکز، اب جس طرح کے محسن رضا نقوی وزیر داخلہ بن چکے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبے میں تعیناتی کے لیے کسی بھی علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے جس طرح کراچی میں ہوا ہے رینجرز کو طلب کیا جائے۔ اب اس کے لیے بھی صوبائی حکومت کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے۔ صوبائی حکومت کی رضامندی کے بغیر رینجر کو تعینات نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات کیا ہے؟ تصادم اور محاذ رائے کی۔ اور صوبے کے معروضی حالات ایسے ہیں کہ ہمارا صوبہ یعنی خیبر پختونخوا اس وقت مرکز سے کسی بھی قسم کی محاذ رائی افورڈ نہیں کر سکتا۔ بارڈر کی صورتحال آپ دیکھ لیں، دہشت گردی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، امن و امان اور دیگر معاملات بہت سے ہیں انتظامی، اور کیا ہوگا؟ صوبہ سفر کرے گا۔ اور بالآخر علی امین گنڈا پور مرکزی حکومت کو جواز در جواز فراہم کریں گے کہ مستقبل میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مستقبل میں اگر صوبے میں گورنر راج لگایا جاتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے پارلیمنٹ میں، جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ 2 مہینے کے لیے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، پھر اس کو 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، پھر 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے ذریعے۔ 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے کے بعد نہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ 6 مہینوں میں پاکستان جیسے ملک میں پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر جاتا ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ وہی ہم 90 کی دہائی میں چلے جائیں گے کہ مرکز میں بے نظیر کی حکومت اور نواز شریف ان سے تعاون نہیں کرتے تھے بلکہ تصادم کی پالیسی پر گامزن تھے، یہاں تک کہ نواز شریف نے اس وقت بطور وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں تک بھی کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ بینک آف پنجاب بنایا گیا تھا اسی وجہ سے۔ چلیں اچھی بات ہے، ایک مالیاتی ادارہ قائم کیا گیا، لیکن نواز شریف نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر مرکز نے ہمیں باقاعدہ ہماری ڈیو کوریج پاکستان پی ٹی وی پر نہیں دی، اس وقت تو ظاہر ہے پی ٹی وی ہوتا تھا، تو ہم صوبے میں اپنا ٹیلی ویژن چینل بنا لیں گے۔ یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اسی وقت پنجابی نیشنلزم کا نعرہ لگایا گیا تھا نواز شریف کی جانب سے کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ یاد ہے آپ کو؟ اگر نہیں یاد تو یہ چیزیں نیٹ پر دستیاب ہیں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ میں 1990 اور اس دوران کی میں بات کر رہا ہوں، 88 سے 90 اور پھر اس کے بعد 93 سے 96، یہ بڑا پاپولر نعرہ تھا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ اب ایسی ہی صورتحال پھر سندھ میں تھی۔ بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے شروع سے اس صوبے کے اپنے مسائل ہیں، مرکز سے ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کی ناراضگی ہی رہی ہے، باوجود اس کے کہ بڑا پیمپر کیا جاتا ہے یا کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اب خیبر پختونخوا میری ذاتی رائے میں یہ علی امین گنڈا پور اپنے پاؤں پر ایک کلہاڑی کے بعد دوسری کلہاڑی مار رہے ہیں اور اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جس شاخ پر وہ خود بیٹھے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر 2022 میں اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، وہ اسمبلیاں ٹوٹی تو گلگت بلتستان سے ان کی حکومت چلی گئی اور پھر کشمیر سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یوں ایک غلط فیصلے کی بنا پر وہ 4 حکومتیں کھو بیٹھے اور آج عمران خان جیل میں ہیں۔ اس حوالے سے سوچئے گا، اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔